اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم آپ کے ہونے کا ثبوت دیجیے اور بلند تر سلوات سارے دیگر اس سے بلند تر سلوات جو موضوع گفتگو ہے آپ سب کے سامنے آیا ہے کہ کربلا قرآن مجید کی آیات کے آئے ہیں۔ خداوند متعال نے جو اپنی کتاب اتاری ہے اور بے شک وہ ہدایت کے لیے ہے، لیکن جس وقت تک انسان کو اس کی شناخت نہیں ہوتی اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے کربلا کی جب تک ہمیں شناخت نہیں ہوگی ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک سمپل سی مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے کمپیوٹر ہے، آپ اسے خرید کے گھر لے آتے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے رکھوالے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے، لیکن جب تک ہمیں اس کی شناخت نہیں ہوگی، اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہوگا، اس کے اندر علم ہمیں نہیں ہوگا، اس کی معلومات نہیں ہوگی، ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگرچہ آپ مالک ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ کسی کے آگے زانو ادب کو طے کریں، اس سے جا کے سیکھیں۔ اگرچہ مالکیت ہونا اور بات ہے، لیکن سیکھنا یہ اور بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے خداوند متعال نے ہمیں کربلا کی نعمت دی ہے، اور نسل در نسل ہم شیعہ ہیں، خدا کا یہ شکر ہے، لیکن ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے کب تک؟ جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کے متعلق علم حاصل نہیں کریں گے۔ جیسے قرآن مجید ہے، اور پہلا یہ نقصان ہے کہ اگرچہ وہ چیز آپ کے پاس ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو بھی اس کی صحیح جگہ نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اس کی شناخت نہیں ہوگی تو وہ کہیں پہ بھی رہے۔ اگر کربلا کی ہمیں صحیح شناخت نہیں ہوگی تو کربلا کو ہماری زندگیوں میں صحیح مقام نہیں مل سکتا۔ جیسے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا بہت قیمتی جڑی بوٹیاں، حکیم اور دانا احباب ان جڑی بوٹیوں کے متعلق معلومات معقل مطابق رکھتے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے معلومات نہیں ہوتی، تو وہ کھیتوں میں اگ جاتی ہے، لیکن ان جڑی بوٹیوں کو بعض اوقات انسان اگنور کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ وہ پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی حکیم اور دانا انسان کو پتہ چل جائے تو اسے بھاری قیمت میں خریدنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ یہ ایک دفعہ ہمارے پاؤں میں رون دی جا رہی ہے، ایک دفعہ بھاری قیمت دینے کو تیار ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں اس کی شناخت نہیں ہے، اس کو اس کی شناخت ہے۔ تو ہر شے کو جب تک ہمیں اس کے متعلق علم نہیں ہوگا اس کو اس کا صحیح مقام نہیں ملے گا۔ تو جب تک ہمیں کربلا کی صحیح شناخت نہیں ہوگی، کربلا کو بھی ہماری زندگیوں میں اس کا مقام نہیں مل سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اثر، وہ چیز اپنا اثر کب دکھائے گی؟ جب اس کو صحیح جگہ پہ رکھا ہوگا۔ کمپیوٹر کے پارٹس ہیں، وہ آپ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیجیے، یا پنکھے کے پر ہیں ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ لیں، تو کیا پھر بھی ہوا دیں گے؟ یہ پھر ہوا پر تو یہی ہے، سامان تو یہی ہے، لیکن اپنا اثر
نہیں دکھائے گے. کیوں نہیں دکھائیں گے؟ اس لیے کہ جو ان کی جگہ تھی ان کو وہ جگہ ملی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک کربلا کو صحیح مقام نہیں ملے گا تب تک آپ جو ہے وہ کربلا صحیح اثر نہیں دکھا سکتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اس ملک میں 5 کروڑ شیعہ ہیں. ملکوں میں آبادی ایسی ہے چند لاکھ کے اوپر بھی مشکل آبادی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے بعض شہروں میں جیسے کراچی شہر میں 1 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہے, جبکہ بعض ملکوں میں آبادی 4 لاکھ ہے. تو یہ کروڑوں کے حساب سے شیعہ ہے, لیکن اس ملک میں وہ اپنا اثر کیوں نہیں دکھا پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اپنے مکتب کی شناخت نہیں ہوگی, اپنی شناخت نہیں ہوگی, جب تک اپنی شناخت نہیں ہوگی ہم اس جگہ پہ نہیں آئیں گے جو خدا نے ہمارے لیے معین کی ہے. جب تک اس جگہ پہ نہیں آئیں گے بھلے ہم کروڑوں میں ہو جائیں اپنا مقام دنیا میں پیدا نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا علم حاصل کریں. اور یہ بات کہ ہم نسل در نسل شیعہ ہیں, بے شک خداوند متعال کا ایک شکر ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن بعض اوقات انسان کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے, جیسے گاڑی اگر آپ کے پاس نسل در نسل پڑی ہوئی ہے, جیسے اینٹیک گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ دادا نے خریدی ہوتی ہے, انسان کے پاس آ جاتی ہے, لیکن جب تک گاڑی چلانا سیکھے گا نہیں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی اب ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے جو ہم اس میں سیکھ ہی نہیں سکتے, ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو خداوند متعال کیوں قرآن مجید میں فرماتا ہے اقرا, پڑھو؟ جب ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, جب ہم سیکھ ہی نہیں سکتے تو خدا کیوں کہتا ہے؟ وہ سے احباب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں جی ہم ایکسپائر ہو گئے, اب ہماری عمر گزر گئی ہے. کیا مطلب؟ ہم نہیں سیکھ سکتے. تو یہ قوم جو ہے جب تک یہ جملہ نہیں چھوڑے گی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو مومن کرام, اگرچہ انسان کی ایج زیادہ ہو جائے اور عرصے سے وہ کربلا کے اندر بھی رہے, لیکن جب تک وہ کربلا کو سیکھے گا نہیں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہی وجہ ہے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں, ایک گاڑی آپ کے پاس ہے, آپ جا رہے ہیں, ابھی وہ نوجوان جس نے ابھی بھی ڈرائیونگ کا لائسنس لیا ہے وہ آپ سے بہت دور آگے نکل جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ ہم تو, ہمارے پاس تو پرانی گاڑی ہے اور کافی دیر سے رکے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن کو کربلا یاد ہو جاتی ہے وہ لمحے میں وہ سفر طے کر لیتے ہیں جو ہم اپنی عمر میں طے نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں گے جو مرد مجاہد زکزکی اور اس طرح سے دوسرے بزرگ, اگرچہ نسل در نسل شیعہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے لمحوں میں وہ سفر طے کیا ہے جو ہم نے اپنی عمر میں پورا وہ سفر طے نہیں کیا ہے. تو شناخت ضروری ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں موٹر وے پہ, لیکن ایک نوجوان آتا ہے بہت آگے چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اصحاب کتنے عرصے سے رسول کے پاس ہیں, لیکن حضرت سلمان فارسی آتے ہیں اور بہت آگے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اس کو سیکھ لیتے ہیں, اس کو سمجھ جاتے ہیں. جب انسان اس کو سمجھ جاتا ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے. ضرور پڑی بات ہے. کرام, جو چیز ہمیں یہاں پر ملے گی کربلا کے اندر, آپ مجالس میں تشریف لے کے آئیں گے, یہاں پر انسان کو مکمل علم نہیں مل سکتا. یہ نہیں آپ سمجھیے گا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں یہاں سیکھ رہے ہیں, نہیں, یہاں پہ جو چیز آپ کو ملے گی وہ ایک چنگاری کی طرح ہے. جیسے ایک ماچس جلتی ہے تو ماچس کی جو تیلی ہے اس میں بھی روشنی ہے, اور روشنی وہ جو باہر ایک چراغا ہے وہاں پہ بھی روشنی ہے, لیکن اس تیلی جتنی روشنی انسان کو یہاں سے ملے گی. کیا مطلب؟ اگر وہ چاہے تو اس کو محفوظ کر لے اور کسی گیس میں جیسے لگا دے, سلنڈر سے متصل کر دے, تو آپ بہت سے کام کر سکتا ہے. آپ جو ہے وہ کھانا پک سکتا ہے, بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں, انسانوں کی زندگی بچ سکتی ہے. کب؟ جب یہ چنگاری کو محفوظ کر لیا جائے. تو یہاں ان مجلسوں سے انسان کو ایک چنگاری ملتی ہے, ہدایت کی ایک کرن ملتی ہے. اگر وہ چاہے تو اس کو محفوظ کر لے, اور اگر اس کو چھوڑ دے تو پھر بولو وہ ضائع ہو جائے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ جو یہاں سے انسان کے اندر ایک جوش, ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ہدایت کے لیے, قربانی کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے, اس کو محفوظ کر لیں.
اگر ہم اس کو محفوظ نہیں کریں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. اور وہ جو گیس، وہ سلنڈر جو ہے وہ اگر اس چنگاری کے ساتھ مل جائے تو ہدایت کا سامان بن جائے گا. یہی ہمارے جذبے، یہی ہمارا شعور اگر اس ہدایت کربلا کے ساتھ مل جائے تو ہدایت کا سامان بن جائے گا. اور وہی اگر سلنڈر جو ہے اس کی گیس آزاد چھوڑ دی جائے، اس کو اس کے ساتھ متصل نہ کیا جائے تو کتنے ہی انسانوں کی بولو بہت واقع ہو سکتی ہے. یہی ہمارے جذبے اور یہی شعور اگر یہ کربلا سے متصل نہ ہو اور اس سے جو ہے ہم اتصال پیدا نہ کریں تو آپ دیکھیے انسان ہدایت پانے کی بجائے گمراہی پا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اپنے آپ کو، اپنے جذبوں کو علم اور شعور سے متصل نہیں کرتے وہ آج غالب اور نصیری بن رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ کربلا میں آنے کے بعد انسان ہدایت پائے، لیکن کب ہدایت پائے گا؟ جب اپنے آپ کو اس سے متصل کر دے گا. اور اگر اتصال ہی نہیں رکھے گا تو یہ جذبات جو ہے وہ بالکل کہیں اور نکل جائیں گے. ایک بزرگ عالم دین جن کا نام ہے مصباح یزدی، آیت اللہ مصباح یزدی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے دو چیزیں عطا کی ہیں. ایک عشق محبت کا جذبہ ہے اور دوسرا عقل ہے، علم اور یہ شعور ہے. فرمایا اس طرح سے ہے جیسے گاڑی میں دو چیزیں اللہ نے عطا کی، ایک انجن ہے اور دوسرا اس کی لائٹ ہے. انجن جو ہے وہ کس کام کو کرتا ہے؟ وہ گاڑی کو بہت سپیڈ تک آگے لے جاتا ہے. جتنا انجن آپ کا اچھا ہوگا اتنی دور تک آپ جا سکتے ہیں. اور لائٹ جو ہے وہ کیا کام کرے گی؟ لائٹ آپ کو آگے نہیں لے جائے گی، لیکن لائٹ آپ کو رستہ دکھائے گی، آپ کو کھائی سے بچائے گی، آپ کو گڑھوں سے بچائے گی، آپ کو کہیں بھی گرنے سے بچا لے گی. اور جن گاڑیوں کی لائٹ نہیں ہوتی اور رات کے اندھیرے میں انہیں چلنا پڑے، وہ چلتی تو ہے لیکن بلاخت کسی نہ کسی جگہ سے ٹکرا کے اپنا ایکسیڈنٹ کرا لیتی ہے. یہ اللہ نے انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، دونوں کو صحیح استعمال ہونا چاہیے. انسان کو اللہ نے جذبات عطا کیا ہے اور انسان کو اللہ نے علم اور شعور عطا کیا ہے. یہ جذبہ بھی عشق جو اہل بیت سے ہے یہ فائدہ تب دے گا، یعنی انجن کی طرح ہے، جب یہ علم اور شعور کے ساتھ متصل ہو جائے گا. اور جن کے یہ جذبات علم سے نہیں متصل ہوتے تو لائٹیں بجھا دیتے ہیں تو آپ کو پھر نظر آتا ہے کہ ان کے اندر بگاڑ ہی پیدا ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ خداوند متعال نے جب انسان کو محبت اہل بیت عطا کر دی ہے تو اس محبت کو علم اور شعور کی لائٹ میں انسان اپنی نجات کے راستے کو تلاش کرے. بہت بڑی بات ہے. اور اگر جو ہے انسان اس ہدایت کے راستے کو علم و شعور میں تلاش نہیں کرے گا تو وہ بہت ہی مشکل پیش آ جائے گی. تو خداوند متعال کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا کیا ہے اور جو ہے کربلا بھی عطا کی ہے. دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اتنی تاریخ الفیق الثقلین کتاب اللہ ہے وہ اطرت ہے. میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. فرمایا ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کر لیا لن تضلوا بعدی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو دونوں سے تمسک کرنا ہے اور دونوں سے تمسک کا طریقہ کار ایک ہے. جو قرآن مجید سے تمسک کا طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار کربلا کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید ہے، صبح شام پڑھا جا رہا ہے، جہاں پہ بھی چلے جائیں قرآن کی تلاوتیں ہیں، ہر جگہ پہ قرآن مجید ہے اور صبح و شام قرآن کی تلاوتیں ہیں، حفظ ہے. اور اتنا قرآن پڑھنے کے بعد لیکن جب قیامت کا دن برپا ہوگا اور پیغمبر اسلام جب تشریف لائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے اتنا قرآن مجید جو پڑھا ہے تو اب ہماری شفاعت ہونے لگی ہے. تو رسول خدا کیا فرمائیں گے؟ تو فرمائیں گے وہ قال رسول ہو یا رب انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. بارالہ انہوں نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، قرآن مہجور رہ گیا تھا. تو ضروری ہے نا کہ آپ پوچھیں کہ سب سے زیادہ تو قرآن ہم نے پڑھا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 ہمارے دن کے پڑھ رہے ہیں اور قرآن سب سے زیادہ پڑھا ہے. پرنٹ ہونے والی دنیا میں کتاب سب سے زیادہ ہی ہے، حفظ ہونے والی کتاب سب سے زیادہ ہی ہے، قرأت ہونے والی کتاب سب سے زیادہ ہی ہے. جو سب سے زیادہ حفظ ہو رہی ہے،
سب سے زیادہ پرنٹ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اسی کتاب کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں یہ تنا رہے ہیں۔ اور پوری دنیا میں کہیں بھی ایک کتاب کا پریس نہیں ہے، لیکن کتنے ہی شہر دنیا میں ایسے ہیں جہاں صرف یہ کتاب چاہتے ہیں۔ آپ پور میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ کے لاہور شہر میں جو پریس ہے بہت سے ایسے ہیں جہاں صرف قرآن مجید چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جہاں پہ اس پریس میں صرف ایک ہی کتاب چاہتے ہیں۔ کیوں کہیں گے رسول خدا یہ شکوہ کیوں کریں گے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید ہم نے اس کو پڑھا ہے، لیکن ہمیں اس کے مقام کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کی جگہ کون سی ہے۔ اگر ہمیں کمپیوٹر کا صحیح پتہ نہ ہو، ڈیسک ٹاپ کا صحیح پتہ نہ ہو، تو ہو سکتا ہے ہم اس کو اسکول کے طور پہ استعمال کر لیں، اس کو بیچ کے طور پہ استعمال کر لیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس کام کے لیے۔ اور جب کربلا کا ہمیں صحیح اندازہ ہی نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پہ استعمال نہ کریں۔ اب یہی تو قرآن مجید ہے، صبح شام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ قرآن مجید جو استعمال ہو رہا ہے وہ تعویذ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تبرکات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مقدس کتاب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، ایک رٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر نہیں استعمال کیا جا رہا تو کس کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بولو ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ آئین کو، یعنی کانسٹیٹیوشن کو۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کے بھیجا ہے، اور یہ کتاب قانون کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہی، پڑھائی کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ قانون کی کتابیں اگر پڑھائی کے طور پہ استعمال ہو لیکن کانسٹیٹیوشن کے طور پہ استعمال نہ ہو تو ان کی پڑھائی کا بھی فائدہ بولو نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک کا قانون ہے، اگر اس کو معطل کر کے رکھ دیا جائے، صرف پڑھائی کا کام کیا جائے یا حفظ کا کام کیا جائے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قانون کی کتاب جو ہے وہ پریکٹیکل کے لیے، وہ قیام کے لیے ہے، لیکن اگر اس کو معطل کر دیا جائے تو اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کربلا جو ہے وہ قیام کے لیے، لیکن اگر ہم اس کو قیام کے لیے نہ رکھیں، اس کو دوسرے مقاصد کے لیے لے جائیں، حاجتوں کے لیے لے جائیں، تو پھر یہ کربلا اس کو اپنا مقام نہیں مل پائے گا۔ جب کربلا کو مقام نہیں مل پائے گا تو وہ ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچ پائیں گے جہاں پہ ہمیں جانا مقصود ہے۔ جیسے صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو مقام نہیں ملتا، اور کربلا کو ہم صبح شام توسل کرتے ہیں لیکن کربلا کو وہ توسل، وہ مقام نہیں ملتا۔ تو اب کیسے موقع پہ ہماری جو کربلا میں پکار ہے وہ اور انداز سے ہے، اور کربلا جو پکار رہی ہے بولو اس کا انداز ہو رہا ہے۔ ہم کربلا میں جاتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے، اور حسین جو پکار رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ بولو حل بالناصر، بلا حل بالناصر یا نصرتا، کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں نے یہ دین قیامت تک جائے گا، یہ دین رکے گا نہیں ہے، لیکن اس دین کو ہمیشہ ناصروں کی ضرورت رہے گی۔ وہ حسین یہ پکار کے کہتے ہیں کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، لیکن ہم جو جا رہے ہیں کربلا میں اپنی حاجتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا خود کہا حکیم امت نے کہ تیری دعا سے تو قضا بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ خدا کے قانون تو بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا مقصد ہی بدل جائے گا، ہم اپنا مقصد بدل لیں۔ خدا تیری دعا سے تو قضا بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں ہو کر انقلاب پیدا، اگر نہیں یہ چار سو بدل جائے، اور تیری دعا ہے کہ آرزو ہو تیری پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ ہم کربلا جا کے چاہتے ہیں کہ ہماری آرزویں پوری ہو جائے، اور کربلا کیا چاہتی ہے کہ ہماری آرزو ہی بدل جائے۔ آئیے کربلا کس کے لیے ہے؟ یہ نصرت امام کے لیے ہے۔ آئیے سب مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ انہوں نے کہا کہ کربلا پیغام رکھتی ہے، بلاتی ہے آپ کو۔ جب کسی کو بلایا جائے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے صاحبان ایمان، اللہ نے تمہیں بلایا ہے، رسول نے تمہیں بلایا ہے، اس قرآن نے تمہیں بلایا ہے، کربلا نے تمہیں بلایا ہے۔ جب تمہیں بلائے تو کیا کرو؟ استجیبوا، استجابت کرو،
للہ ولرسول اذا دعا، تاکہ تمہیں حیات عطا کرے۔ اگر آپ لبیک کہیں تو دل و جان کے ساتھ لبیک کہیں، یہ تصور نہ کریں کہ تعداد کم ہے، بلکہ وجود میں جتنی طاقت ہے اس کے ساتھ کہیے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ قانون دنیا کا ہے۔ آخر ہماری توجہ کیوں نہیں ہے قرآن کے ساتھ؟ ہم نے اسے تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے، قرات کے لیے رکھا ہوا ہے، حفظ کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن نہ یہ حفظ کی کتاب ہے نہ قرات کی کتاب ہے۔ یہ تو اللہ نے قانون بنا کے بھیجا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں جامع عمل پہن سکے۔ اور جب ہم اس کو قانون کی کتاب نہیں بنائیں گے اور قانون دنیا کا دوسرا لے لیں گے تو یہ کتاب تو معطل ہو کے رہ جائے گی۔ اسی طرح سے کربلا بھی اللہ نے ہمارے لیے ایک اسوہ بنا کے بھیجا ہے۔ کربلا اسوہ یعنی کہ جس طرح سے حسین ابن علی نے کیا اب ویسے ہی کریں، لیکن ہم نے جب اس کو حاجتوں کے لیے رکھ دیا تو کربلا تو مہجور ہو کے رہ جائے گی۔ یہ مہجور کب ہو جاتی ہیں چیزیں؟ قرآن مجید کب مہجور ہو جاتا ہے اور کب رسول خدا شکوہ فرماتے ہیں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بار الہ اس قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ کب یہ تنہا رہ جاتا ہے قرآن؟ یعنی اتنے اربوں کے حساب سے مسلمین موجود ہیں اور قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن مجید تنہا رہ جاتا ہے۔ کیوں تنہا رہ جاتا ہے؟ اس لیے کہ جس وقت کوئی اس کو سیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیتیں تو بار بار کہتی ہیں لقومی یعقلون، لقومی یتفکرون، لقومی یسمعون، لقومی یعلمون۔ یہ کس قوم کے لیے؟ یہ اس کے لیے نہیں جو اس کو پڑھ پڑھ کے پڑھتے رہے بس۔ پڑھائی کی کتاب اللہ نے نہیں بنا کے بھیجی کہ ایک پڑھائی کے لیے کتاب ہونی چاہیے نا، بلکہ یہ تو صاحبان عقل کے لیے، یہ صاحبان فکر کے لیے، یہ اس کے لیے جو ہدایت کو لینا چاہتا ہے۔ لیکن ایک سمپل سا قانون یہ ہے کہ قرآن پہ ہماری توجہ کب ہوگی؟ قرآن مجید ہے اللہ کی کتاب، جب ہماری توجہ خدا پہ ہوگی۔ قرآن ہماری محبوب کتاب کب بنے گی؟ جب خدا ہمارا محبوب ہوگا۔ اور اگر خدا عزیز سے محبت نہ ہوئی تو پھر کوئی بھی قرآن پڑھنے والا بولو نہیں ہوگا، کوئی بھی قرآن سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ اکیڈمیوں میں چلے جاؤ، کالجوں میں چلے جاؤ، کتنا رش ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کسی بھی ادارے میں کھڑے ہو کے کہہ دو جی آپ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے انتظام کر رہے ہیں، تو کتنے احباب جو ہے وہ اس میں اپنا نام لکھوائیں گے؟ شاید آپ 4 احباب کہہ دیں تو وہ بھی ہمیں زیادہ لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کو خدا سے محبت ہوگی تو اسی وقت قرآن مجید سے محبت ہوگی۔ اور خدا سے محبت کب ہوگی؟ جس وقت دل میں صرف خدا ہوگا۔ اگر دل میں بہت سی دوسری چیزیں آ جائیں، غیر اللہ کی محبت آ گئی، دنیا بھی آ گئی، مال کی محبت بھی آ گئی، اور خواہشات بھی آ گئی، لذتیں بھی آ گئی، تو ایسے موقع پہ ان کی محبت تو رہ سکتی ہے لیکن اللہ کی محبت بولو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ کی محبت کا ایک قانون ہے، خدا متعالی اپنی محبت عطا کرتا ہے لیکن وہ فرماتا ہے میں لا شریک نہیں سکم اس لیے شے، وہ جیسا بولو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت اس دل میں دوسرا بھی کوئی خدا کے علاوہ آ گیا، یعنی خدا بھی آ گیا اور مال کی محبت بھی آ گئی، تو خدا فرماتا ہے نعمت شریک، میں سب سے بہترین شریک۔ اگر میرے ساتھ کوئی کسی کو شامل کر لے تو میں سارا اسی کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تو جو ہے سارا اسی کے پاس چلے۔ تو خدا متعال جو ہے وہ خدا چاہتا ہے کہ صرف اسی سے محبت ہو۔ اگر کسی اس کے علاوہ کسی اور سے محبت ہو جائے گی تو خدا سارا کچھ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور مومن کرام، انسان ہمیشہ اپنے محبوب کی باتیں سنتا ہے۔ اگر ہمیں خدا سے محبت ہوگی تو ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، بھلے ایج جتنی بھی زیادہ ہو جائے، پھر وہ بہانہ نہیں گزارے گا۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہماری ایج گزر گئی ہے، یعنی جو بچہ بھی ہے وہ کہتا ہے میری ایج ابھی قرآن سیکھنے کی نہیں ہے، اور جو بڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی کہتا ہے جی میرا جو ایج ہی گزر گئی ہے۔ اور حالانکہ صحیح و سالم ہے، خدا نے زندگی دی ہے،
کبھی انسان روٹی کھاتے ہوئے بھی کہتا ہے جی میری ایج گزر گئی ہے، کوئی لذتیں خدا کی استعمال کرتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ جی میری ایج گزر گئی ہے۔ آپ سورج کی روشنی صبح استعمال کرتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، کبھی کہتا ہے جی میری ایج گزر گئی ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ خدا سے محبت کے دعوے بھی ہے، اور جب کوئی کہتا ہے جی قرآن مجید سیکھیں تو سب کیا کہتے ہیں جی ہماری بولو ایج گزر گئی ہے۔ تو انسان کو کچھ نہ کچھ تو دیکھنا چاہیے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ علماء کرام بزرگان دین نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل میں فقط خدا کی محبت نہیں ہوگی تب تک ہم قرآن مجید سے محبت پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہمارا محبوب فقط خدا ہوگا تو قرآن کی طرف ہماری توجہ ہوگی، ہم اپنے محبوب کی باتیں سنیں گے، اس کی باتوں پہ غور کریں گے، اس کی باتوں پہ کان لگائیں گے۔ جب ہماری محبت خدا سے ہوگی نہیں، خدا جو بھی بات کرے گا ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جو انسان آپ کا محبوب نہیں ہے، جو چیزیں آپ کی محبوب نہیں ہے، وہ کوئی کچھ بھی ہو جائے آپ ان کو سنتے ہی نہیں ہیں، توجہ ہی دیتے نہیں ہیں۔ لیکن جو ہماری محبوب ہے ہم ان پہ توجہ دیتے ہیں اور ہم ان پہ جو ہے وہ کان لگاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ علماء کرام قرآن مجید جو ہے تب ہمیں فائدہ دے سکتا ہے کہ اگر جب ہم قرآن مجید کو اپنا مخاطب کراتے ہیں کہ قرآن ہم سے بات کر رہا۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے رہے، کس کے لیے پڑھتے رہے؟ مردوں کے لیے پڑھتے رہے تو کبھی بھی قرآن ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے کربلا ہمیں تب فائدہ دے سکتی ہے جب ہم کربلا کو اپنا مخاطب کرا دیں کہ حسین ابن علی ہم سے بات کر رہے ہیں، اور جب ہم یہ باتیں کرتے رہے کہ حسین پور سے بات کر رہے ہیں، حسین جون سے بات کر رہے ہیں، حسین حضرت عباس سے بات کر رہے ہیں، تو کربلا ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید جو ہے، جیسے ایک ہمارے بزرگ عالم دین استاد کی بات صحیح جواد نقوی، وہ اپنی کتاب آداب فہم قرآن میں ایک جملہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا مخاطب کرا دیں کہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم 10 سپارے کی دن کے پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ قرآن کس سے باتیں کر رہا ہے؟ مردوں سے باتیں کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے باتیں کر رہا ہے، کہ نہیں، یہ کوئی ادب قرآن کا نہیں ہے۔ ادب سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنا مخاطب کرا دیں، قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب جب بات کرتا ہے تو محب کیا سمجھتا ہے؟ بولو، محب کیا سمجھتا ہے کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، بھلے وہ بات کسی اور سے بھی ہو، لیکن محب یہ سمجھتا ہے کہ بات مجھ سے ہو رہی ہے۔ کربلا جو ہے مومن کرام ہم اس کو سیکھتے ہیں لیکن اس کے مخاطب نہیں بن پاتے۔ ہم یہ پیغام سنتے تو ہیں کہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں من کانا باذلا فینا موجتہ فلیرحم معنا، جو چاہتا ہے کہ اپنی جان راہ خدا میں دے، اپنا مال راہ خدا میں دے، فلیرحم معنا، وہ میرے لشکر میں آ جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بنو ہاشم سے بات ہو رہی ہے۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ مکے والوں سے بات ہو رہی ہے، یہ مدینے والوں سے بات ہو رہی ہے۔ نہیں، یہاں پر جب یہ خطبہ سنے تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ حسین مجھے بلا رہے ہیں کہ من کانا باذلا فینا، جو چاہتا ہے کہ اس راستے میں اپنی جان لٹائے، فلیرحم معنا، وہ میرے پاس آ جائے، میری راہ پہ آ جائے۔ تو جب کوئی کبھی بلایا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اے صاحبان ایمان، جب تمہیں بلایا جائے تو تم لبیک کہو۔ جب انسان یہ خطبہ سنے تو کیا کہے؟ حسین ابن علی کی بارگاہ میں لبیک کہے۔ یعنی یہ محرم ثواب کا مہینہ نہیں ہے بلکہ لبیک کا مہینہ ہے۔ یہاں پر آپ آئیے اور یہ کہیے حسین ابن علی سے کہ مولا حسین، آپ نے بلایا کہ کوئی ہے جو اپنی راہ، اپنا جان، اپنا مال میری راہ میں خرچ کرے، مولا میں آ گیا۔ سب مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ کوئی ہے جو اپنا مال خرچ کرے، اپنی جان خرچ کرے، کوئی ہے جو اپنا وقت دے۔ مومن کرام، یہی عہد کے مہینے ہیں، یہی عہد کے مہینے ہیں۔
یہ جب یہ جو محرم اور سفر کے مہینے ہیں یہ عہد کے مہینے ہیں. امام حسین پوچھتے ہیں کوئی ہے جو اپنا وقت دے, اور اگر ہم عہد کر کے نہ جائیں کہ ہم کربلا کو وقت دیں گے, کربلا کو سیکھیں گے, کربلا کی راہ پہ چلیں گے, تو بھلے جتنی سنائی والی مجلسیں کر لیں ان کا کوئی فائدہ بولو نہیں ہونے والا. لیکن اگر انسان آئے اور ایک مرتبہ عہد کر کے چلا جائے کہ میں آیا ہوں, یہ چنگاری یہاں سے لے کے چلا جائے, کہ جو ہلکی سی چنگاری یہاں سے ملتی ہے تاکہ وہ جو بقیہ 11 مہینے گزرتے ہیں وہ اس کے ساتھ یعنی ان 11 مہینوں کو اس سے پیوست کر لے, تو وہ ہدایت لے کے چلا جاتا ہے. اور لیکن اگر یہ چنگاری, یہ ماچس کی تیلی جو ہلکی سی چنگاری ملتی ہے, اگر یہ ضائع ہو جائے تو کتنی ہی وہ مجلسیں سنیں وہ فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جہاں بھی ہدایت کی بات ہوگی وہاں پہ آپ کو ایک چنگاری ملے گی. آپ کا دل جو ہے ایک مرتبہ اس کا انابے کی طرف جائے گا. لیکن انسان اگر عہد نہ کرے اور بات بنے گی نہیں. کیونکہ مومن کون سا ہے؟ مومن وہ ہے مومن المومنین رجال صادقوا ما عهد اللہ علیہ, وہ ہے جو عہد کرتے ہیں اور پھر عہد کو بھی سچا کر دکھاتے ہیں. جب انسان مجلسوں میں آئے تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں عہد کرے کہ مولا حسین میں آیا ہوں اور میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اب جب آپ کے در پہ آ گیا ہوں, مولا آپ کی راہ پہ آ گیا ہوں اور آپ نے مجھے توفیق دی ہے. کبھی میں بھی تو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو سکتا تھا, ہم بھی تو کہیں اور پیدا ہو سکتے تھے, لیکن جب آپ نے یہ کرم بخشا ہے تو میرا یہ عہد رہا کہ جہاں کہیں بھی یہ دن گزاروں گا آپ کے عشق میں گزاروں گا, آپ کی راہ میں گزاروں گا. اور میرا یہ عہد ہے کہ کربلا کو اب میں سنائی میں نہیں بلکہ اپنے کردار میں ڈالوں گا. سب مل کے لبیک یا حسین, بلند آواز میں آپ لبیک کہتے ہیں, ان کی بلند آواز سے ثواب کرنے والا. یہ لبیک کی مجالس ہے. جب یہاں پہ جو بات کہی جاتی ہے انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے وہ مجھ سے بات ہو رہی ہے. قرآن مجید باتیں کرتا جاتا ہے اور لوگ قرآن پہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں. ایسے قرآن کا کوئی بھی بولو فائدہ نہیں ہے. جب قرآن مجید انسان پڑھے اور یہ تصور نہ کرے مجھ سے بات ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى, آپ فرعون کے پاس جائیے موسیٰ, اس نے بڑی طغیانی کی ہے. اور انسان یہ اسی آیت کو پڑھتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى, آپ فرعون کے پاس جائیے اس نے بڑی طغیانی کی ہے. اگلی آیت پڑھو. وہ قرآن سے کبھی بھی پیغام ہدایت نہیں لے پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. جس سے محبت نہ ہو وہ اس کو اپنا مخاطب قرار دیتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت نہ ہو تو کبھی نہیں سمجھے کہ یہ بات مجھ سے کر رہا ہے. وہ بات آپ سے بھی کر رہا ہو, ڈائریکٹ آپ سے بھی کہہ رہا ہو, کبھی بھی آپ اس کی بات سنیں گے نہیں. ہمیں ان مجلسوں میں وہ عشق جو اس کا حق بنتا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اگر خدا نے ہمیں توفیق دے دی ہے اور ہم آئے ہیں تو یہاں جو خطبات حسین بتائے جائیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ 1400 سال پہلے کے تھے, بلکہ یہ تصور کیجئے کہ آج حسین ابن علی ہم سے بات کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید ایسا نہ تصور کیجئے کہ یہ 4000 سال پہلے حضرت موسیٰ سے بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ آپ جاؤ فرعون کے پاس. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی آیات کو پڑھے تو یہ تصور کرے کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جاؤ اذهب الى فرعون, جاؤ فرعون زمانہ کے پاس, انه طغى, اس نے بڑی طغیانی کی ہے. جب آپ یہ سن کے یعنی اس نیت کے ساتھ اور اس ادب کے ساتھ کہ اللہ کو اپنا محبوب قرار دیتے ہوئے اور اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب قرار دیتے ہوئے جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ جو ہے وہ قرآن سے کچھ سمجھ پائیں گے. جیسے قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک, تم پڑھو, اور ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے. جب ہم اپنے آپ کو مخاطب ہی قرار نہ دیں ہم آگے نکل جائیں گی اگلی آیت پڑھیں. بھائی وہ آیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی آیتیں پڑھی ہے, یہ نہیں تصور کیجیے
کہ قرآن مجید تعداد کو دیکھنا بولو نہیں چاہتا، بلکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ میں حسن عمل کون انجام دیتا ہے۔ ہم ایک کام کریں لیکن اگر وہ صحیح انداز سے کریں تو ہم بہت آگے تک جا سکتے ہیں، لیکن ہم بہت سے کام کریں لیکن صحیح نہ ہو تو بولو بات بنے گی نہیں۔ اگر ایک تالا ہو، اس تالے کی اب 5000 چابیاں لے ہیں، لیکن جو چابی اسے لگ رہی ہے وہ نہ ہو، تو 5000 چابیاں بھی اس تالے کو بولو کھول سکتی ہے؟ نہیں کھول سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس تالے کا تقاضا ہے وہ تقاضا تو پورا نہیں ہو رہا۔ بس جب وہ ان مجلسوں کا تقاضا ہے، جو آیات الہی کا تقاضا ہے، وہ جب تک ہم پورا نہ کریں کبھی بھی ہدایت بولو پا نہیں سکتے۔ 5 کروڑ تو کیا، اگر ہم 15 کروڑ یا 50 کروڑ بھی ہو جائیں، لیکن جب تک کربلا کو اپنا مخاطب قرار نہ دے، جب تک ہم یہ تصور نہ کریں کہ حسین ہم سے بات کر رہے ہیں اور ان مجلسوں پہ ہم لبیک کے لیے آئے ہیں، تب تک ہم بات بنے گی نہیں، تب تک کچھ بات نہیں بنے گی۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان مجلسوں میں آئیں تو ہم اپنے آپ کو کربلا کا مخاطب قرار دیں۔ اگر مخاطب قرار نہیں دیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اب حسین ابن علی کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اب دیکھیے، اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ حسین مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ حسین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الا ترون الحق لا یعمل بہ، اور تم نہیں دیکھ رہے حق پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بات کس سے ہو رہی ہے، یہ لشکر حر سے ہو رہی ہے، یہ کوفے والوں سے ہو رہی ہے۔ نہیں بھائیو، یہ اس کے لیے نہیں ہو رہی، بات کس سے ہو رہی ہے؟ ہم سے بات ہو رہی ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو تصور کیجئے، اپنے اذہان میں سمجھیے کہ نکلی تو ہے نبے اقبال سے، جانی ہے یہ کس کی صدا۔ یہ نہ دیکھیے کہ خطیب بول رہا ہے، بلکہ ان خطبات کو سمجھیے اور یہ دیکھیے کہ حسین مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ الا ترون الی الحق، کیا نہیں دیکھتے حق کے اوپر؟ لا یعمل بہ، کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا۔ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُنْهَى عَنْهُ، اور باطل کو کوئی بھی روک بولو نہیں رہا۔ کیا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ہم دیکھتے ہیں، صبح و شام دیکھتے ہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، حق ممبروں سے بیان نہیں کیا جا رہا، حق جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا، اور باطل سے کوئی روک بولو نہیں رہا۔ جب باطل سے کوئی نہیں روک رہا تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ حسین ابن علی بتاتے ہیں یرغب المومن فی لقاء اللہ حقا حقا، تو ایسے موقع پہ مومن کو دنیا کی طرف رخ نہیں بلکہ خدا کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور حقا حقا، اور حق تو یہی بنتا ہے، اور حق تو بولو یہی بنتا ہے۔ کیا حق بنتا ہے؟ جب جو ہے وہ حق پہ عمل ہی نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پہ تماشائی بن کے بیٹھے، یا ہمارا کیا کردار بنتا ہے؟ پھر ایسی زندگی کس کے لیے ہے؟ اے طاہر لاہوتی بولو، اس رزق سے موت اچھی۔ اقبال نے کہاں سے یہ سیکھا؟ انہی حسین ابن علی سے سیکھا، کہیں اور سے نہیں سیکھا۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے بولو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حسین ابن علی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرد مومن، جس زمانے میں حق پہ عمل نہ ہو اور باطل سے روکا نہیں جائے تو پھر وہاں پہ دل نہیں لگانا۔ لیرغب المومن فی لقاء اللہ حقا حقا، اور فرماتے ہیں فإنی لا أرى الموت إلا سعادة، میں تم جو موت سے ڈر رہے ہو اور اپنا رخ اس طرف نہیں کرتے تو میں تو موت کو سعادت دیکھ رہا ہوں۔ تو کون سا انسان ایسا ہے جو سعادت کی تلاش میں نہیں ہے، جو کامیابی کی تلاش میں نہیں ہے؟ ہم سعادت کسے سمجھتے ہیں؟ اگر ایک بنگلہ مل جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں بڑی مولا نے کرم کر دیا ہے، بڑا سعادت مل گئی ہے، گاڑی اچھی مل جائے گی تو ہم اس کو سعادت سمجھیں گے۔ لیکن سعادت امام حسین کس میں کہہ رہے ہیں؟ بولو شہادت میں کہہ رہے ہیں۔ فإنی لا أرى الموت، موت کی بات ہو رہی ہے نا، میں موت کو نہیں دیکھتا مگر کیا دیکھتا ہوں؟ بولو سعادت والحیات مع الظالمین برما، اور میں ظالموں کے ساتھ زندگی اس کو ذلت دیکھ رہا ہوں۔ مومن کرام، یہاں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہاں کیا جذبہ بڑھتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے اس خطبے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اگر ایک پیغام ملتا ہے تو وہ شہادت کا ملتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا
جس وقت ہم شوبدہ گھروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اس پیغام کو ایسے چھپا دیں گے جیسے کالی اینک لگا کے انسان سے دوسری حقیقتوں کو چھپا دیا جاتا ہے. بس جب انسان ایک چیز نہیں دیکھنا چاہتا تو پھر کیا جاتا ہے؟ پھر ایسے احباب کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ڈپلومے حاصل کیے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے، ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے تو یہ سورج کی روشنی آپ کو نظر نہیں آئے. وہ پھر ایسی اینک بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ پھر سورج کی روشنی نظر نہیں آتی. جب ہم دنیا میں دل لگانا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پہ پھر وہ جو ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ سے بھاری قیمت وصول کرتے ہیں اور پھر ایسی کربلا آپ کو دکھاتے ہیں کہ کربلا بھی نظر آتی ہے لیکن اس میں کبھی شہادت بولو نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان 10 مجلسوں میں آپ آئیے گا، ایسے ایسے ماہر احباب ہیں کہ شہادتوں کو ذکر کریں گے لیکن کسی ایک جگہ بھی شہادت کا ایک نعرہ نہیں ہوگا. وہ بات کو ایسے کریں گے، اس کو ایک جو ہے وہ ایک کہانی بنا کے پیش کریں گے. بھائی یہ کہانی نہیں ہے کربلا، بلکہ یہ اسوہ ہے. حسین ابن علی کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کو فی اسوہ. دیکھو حسینیوں، میری ذات تمہارے لیے اسوہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی میں جو بچے دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے بعد آنسو بہا رہا، بلکہ یہ تم نے اس کی تباہ کرنی ہے. میں جو میدان عمل میں اتر کے قربانی دے رہا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بھی قربانی دینی ہے. تو مومنین کرام جب ایسی مجالس میں انسان آئے تو انسان کو کربلا کا مخاطب قرار دینا چاہیے. اور حسین کیا فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ زندہ رہنے سے کیا بہتر ہے؟ مر جانا بہتر ہے. یعنی کیا حسین کس طرح بلا رہے ہیں؟ شہادت کی طرح بلا رہے ہیں. تو آئیے شہادت کا نعرہ لگائیے. ضروری ہے کہ انسان جب آئے تو اپنے اندر جذبہ شہادت پیدا کرے. شہادت 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 شہادت. ضروری ہے کہ انسان آئے اور کربلا میں اپنا آپ کو مخاطب قرار دے. اور جب تک ہم کربلا میں مخاطب قرار نہیں دیں گے تو بات بنے گی نہیں. کربلا ہمیں کیا کہتی ہے؟ کربلا اگر ہم کربلا کا مخاطب بنے تو حسین ابن علی کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ حسین ابن علی ایک مطلب ہمیں جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ان الدائی ابن الدائی قد رکض بین اثنتین. اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہیں پہ چھوڑ دیا ہے. کون کون سے دو راہیں؟ بین الذلۃ والذلہ. ایک ننگی تلواروں کا رستہ ہے اور ایک آسائش کا رستہ ہے. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ وحیحات من الذلہ. اور ذلت کا رستہ بولو ہم سے دور ہے. جب انسان یہاں پر آئے تو یہ عہد کرتے ہوئے آئے کہ حسین ابن علی تیری عزت کی قسم ہے اور تیرے لہو کے ہر قطرے کی قسم ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے عزت کی راہ پہ رہیں گے، کبھی بھی ذلت کی راہ پہ بولو چلے گے نہیں. سب مل کے وحیحات من الذلہ 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 وحیحات من الذلہ. تکیہ نہیں، مومن یہ نہیں، ایسے ذلت نہیں. ذلت اس طرح سے دور نہیں ہوتی. وجود میں جتنی طاقت ہے اس طاقت کو بروئے کار لائیے. پتہ لگیے کہ ہمیں ذلت سے نفرت ہے. یعنی ذلت یعنی جزیدیت، ذلت یعنی غلامی، ذلت یعنی پستی. یعنی اس سے ہم نے دوری اختیار کرنی تو کیسے کریں گے؟ آج بلند آواز ہے وحیحات من الذلہ 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 وحیحات من الذلہ. ذلت جو ہے یہ کربلا میں مجلس سے کیوں برپا کی گئی ہے؟ کیوں یاد کو تازہ کیا گیا ہے؟ آخر کس لیے ہے؟ یہ ثواب کی وجہ سے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف 10 دن تبرک کے لیے بولو نہیں ہے، بلکہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں کربلا اسوہ کے طور پہ نظر آئے اور ہم اپنے آپ کو کربلا کا بولو مخاطب قرار دیں کہ کربلا ہم سے بات کر رہی ہے. جس وقت یہ شہادت کی باتیں ہوتی ہے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ جی بات بس یہ واقعہ ہو گیا. نہیں، یہ واقعہ نہیں ہو گیا بلکہ اس کو اسوہ کے طور پہ لینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جو احباب اسوے کے طور پہ کربلا کو لیتے ہیں وہ بہت جلد
اہل کربلا کے ساتھ جا ملتے ہیں. اگرچہ وہ 1400 سال بعد کربلا کے واقعے کے کئی سو سال بعد آتے ہیں، لیکن جو کربلا کو اپنا مخاطب قرار دیتے ہیں وہ اہل کربلا والوں کے ساتھ جا ملتے ہیں. اور جو مخاطب قرار نہیں دیتے، اگرچہ نسل در نسل حسین کے نام لیوا میں پیدا ہو، اگرچہ نسل در نسل وہ خاندان سادات میں پیدا ہو، لیکن جب اپنے آپ کو مخاطب ہی نہیں سمجھتے کہ کربلا ہم سے بات کر رہی ہے تو وہ آئیں گے اجنبیوں کی طرح، بس یہاں بھی سن لیا، پھر آگے بھی سننے چاہتے ہیں، پھر اردو بھی سننا چاہتے ہیں، اور بعض کا سن سن کے بندہ ضروری ہے ہم اپنے آپ کو مخاطب کراتے ہیں، لبیک کہیں دل سے. یہ جو حسین نے باتیں بتائی ہیں اس کو اپنے لیے تصور کریں. اگر خدا شاہد ہے، اگر ایک بات بھی ہمارے دل میں بیٹھ گئی، اگر ایک عہد بھی ہم نے ایک مجلس میں بھی کر لیا تو ہماری پوری زندگی کی لائف بدل سکتی ہے، ہماری ڈائریکشن بدل سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ مخاطب تصور نہ کیا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مومنین کرام، جب حسین ابن علی یہ کہہ رہے تھے من کان باذلا فینا، جو کوئی اپنا قربان کرنا چاہتا ہے فلیحل معنا، وہ آئے ہمارے ساتھ چلے. تو بس یہی وجہ ہے کہ یہ پیغام حسین ابن علی کا سب نے سنا، لیکن کچھ لوگ تھے جن کا مذہب قربانی کا تھا، کچھ کا لینے کا ہے اور کچھ کا خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا. جو پیش کرنا چاہتے تھے انہیں پتہ چل گیا کہ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ قافلہ ہے جہاں پہ کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور وہ چلے. اور ایسے موقع پہ حسین ابن علی نے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو بھیجا، بھائی آپ جاؤ، اگر کوفے کے حالات بہتر سمجھو تو آپ مجھے اطلاع کر دینا. حضرت مسلم بن عقیل گئے اور چاروں طرف سے نعرے ہیں، صدائیں ہیں، انقلاب کی باتیں ہیں، اور 18,000 احباب نے بیعت کی. تو ایک مرتبہ خط لکھا کہ مولا حسین آپ تشریف لے آئیے، کوفے کے حالات بہتر ہیں. لیکن عبید اللہ سے آ وہاں پہ کوفے میں جب حاکم بنا کے معین کیا گیا تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا دیکھو جو کوئی بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کے بچے مارے جائیں گے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، سخت سزائیں دی جائے گی. بس یہ سزا سننا تھا. بس یہیں سے کوفی اور کربلائی میں فرق پتہ چل گیا. آپ دیکھیے ہمیشہ پروردگار کا ازل سے طریقہ کار رہا ہے کہ پروردگار امتحان لیتا ہے. اور جب امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا علیحدہ ہو جائے، کوفی اور مومن الگ ہو جائے. تو یہی ہوا کہ احباب نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، ساتھ چھوڑتے گئے. یہ 18,000 چند ہزار میں رہ گئے. اور جب زور کی نماز حضرت مسلم نے پڑھائی ہے تو احباب کچھ کم تھے، سینکڑوں میں تھے. عصر کی پڑھائی تو کچھ اور کم ہوئے. جب مغرب کی پڑھائی تو تقریباً 13 احباب تھے. جب عشاء کی پڑھائی ہے تو 3 احباب تھے. جب سلام پھیرا تو دیکھا 3 احباب ہے. اور مکر میں یہ سب سے آگے تھے. حضرت مسلم جب آگے چلے ہیں تو یہ 3 احباب بھی ساتھ نہیں چلے. پھر کیا تھا؟ یہ رات کا اندھیرا تھا، کوفے کی گلیاں تھی، خاک اڑتی تھی اور سفیر حسین کے سر پہ بیٹھ جاتی تھی، اور تگ و تناز کوئی بھی موجود نہیں تھا. اور ایسے میں مسلم جب چلتے رہے، کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، اور ایک دروازے پہ جا کے مسلم بیٹھے. اور یہ گھر کسی مومنہ کا تھا. کیسے بیٹھے؟ میں کہوں گا حضرت مسلم کو ایمان کی خوشبو آئی. وہ کتنی ہی بوڑھیاں دنیا سے گئی ہیں اور کتنے ہی احباب جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اگر ذرا سا بھی راہ خدا میں قربانی دی ہے تو آپ اندازہ لگائیے ان کے نام ہمیشہ باقی رہتے ہیں. یعقوب کا کسی نے کہ موت کے سلام میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. کیوں؟ یعنی جس نے بھی راہ خدا میں قربانی دی ہے وہ رہ جائے گا. تو آپ ایک بڑھیا کا نام ہے، کتنی بڑھیا دنیا میں آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن جو راہ خدا میں کچھ نہ کچھ دیتی ہے خدا اسی کا نام باقی رکھتا ہے. تو آپ ایک مرتبہ دروازے پہ آئی، دیکھا ایک شخص ہے، اجنبی ہے. کہا کہ اے شخص تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ آپ تصور کیجیے، یہ صرف مسائل سننے کے نہیں ہے کہ تک و تنہا ہو،
اور حسین کا نمائندہ ہو اور کوئی جگہ نہ ہو، تو کہا اے شخص تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو جانتے کیا جواب دیا حضرت مسلم نے فرمایا دعا کہ گھر تو وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہو۔ کہا کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں مدینہ سے آئے ہوں۔ کہا اگر تم مدینہ سے آئے ہو تو محلہ بنو ہاشم میں بھی کبھی گئے ہوگے؟ کہا اگر تم بنو ہاشم میں کبھی گئے ہو تو میرے مولا حسین کی بھی کبھی زیارت کی ہوگی، میری آقا زادی زینب کے پاس بھی کبھی گئے ہوگے۔ ارباب ہزار بس یہ سننا تھا کہ حضرت مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اے خاتون، اس شخص کو تو اپنا مولا کہتی ہے، میں اس کی آقا حسین کا سفیر ہوں۔ بس جیسے ہی ایک سفیر کا نام سنا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑے معافی مانگی، کہا میرے مولا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ وہی مسلم عقیل ہیں۔ ایک مرتبہ گھر کے دروازے کھول دیے، کہا میرے آقا میری جان آپ پہ قربان، آپ آئیے میرے گھر میں تشریف لے کے آئیے، یہاں پہ عبادت کیجیے۔ حضرت مسلم داخل ہوئے اور پانی کا تقاضا کیا، پانی کو پیا اور ساری رات عبادت میں مگن رہے۔ اور اس خاتون کا ایک بیٹا جس کا نام بلال بتایا جاتا ہے، یہ عمر سعد کے لشکر میں تھا، یہ عبید اللہ کے لشکر میں تھا۔ اسے جب پتہ لگا یہ چلا گیا، بالکل وہ جو وہی آیت ہے نا کہ یخرج الحی من المیت، خداوند متعال کبھی زندہ سے بھی مردہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک مردہ بیٹا وہ چلا گیا۔ حضرت مسلم ساری رات عبادت کرتے رہے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا، اپنے ذہنوں کو آمادہ کیجیے، اب آپ چند جملے مسائل کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا، ایک مرتبہ مسلم کو عبادت کرتے کرتے اونگ آ گئی۔ اب جب دیکھا تو مولا امیر المومنین کو دیکھا، چچا کو دیکھا، ایک مرتبہ خواب میں احترام میں کھڑے ہوئے، کہا چچا آپ تشریف لے کے آئے ہیں؟ کہا مسلم کافی دیر ہو گئی، آپ آ جائیے۔ مسلم سمجھ گئے کہ اب میرا دنیا میں زیادہ دن باقی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ میرے چچا نے مجھے بلایا ہے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے کانوں میں کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، تو سمجھ گئے کہ دشمن کا لشکر ہے، تلوار کو کھینچا اور باہر چلنے لگے۔ تو آگے آئی اور رستے کو روکا، کہا میرے مولا یہ ضرور عبید اللہ کے احباب ہیں، آپ ایسا کیجیے اسی گھر میں رہیے، اور گھر میں رہ کے اگر اپنا دفاع کریں گے تو زیادہ کر سکتے ہیں۔ سنو کہ ارباب اللہ، ایک درد بڑا جملہ حضرت مسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ کہا اے تو ہم بنو ہاشم کے جوان ہیں۔ یہ ایسے نہیں ارباب اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کیجیے۔ کیا تو ہم بنو ہاشم کے جوان ہیں اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ لعین تیرے گھر میں آ جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مسلم، آج آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ لعین تو کے گھر میں آ جائے۔ مسلم اگر کہیں کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے جب جناب زینب کے خیمے جلائے گئے، کہیں کاش آپ کربلا میں ہوتے، آپ کیسے برداشت کرتے جب جناب زینب کے خیمے جلائے گئے۔ حضرت مسلم جو ہے، ایک مرتبہ حضرت مسلم نے دفاع کرنا شروع کیا اور لڑتے رہے، اور اتنا لڑے کہ وہ جو لشکر تھا اس کو پسمار کیا۔ دوبارہ ایک لشکر بلایا گیا، ابھی ایک اور مرتبہ بلایا گیا۔ عبید اللہ نے کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے زیادہ احباب کا تجھے نہیں پتا؟ یہ بنو ہاشم کا جوان ہے، کوئی بقال نہیں ہے، کوئی سبزی فروش نہیں ہے، یہ جعفر طیار کا بیٹا ہے، یہ حیدر کرار کے شیر ہے۔ جب تیسرا لشکر آیا تو یہ جو کوفے کے لوگ ہیں یہ مکر میں بڑے مشہور تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ مسلم پہ قبضہ نہیں کر سکتے، انہوں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کے اوپر کچھ چیزیں رکھ دی تاکہ مسلم کو نظر نہ آئے، اور مسلم کو گھیرنا شروع کیا۔ اب آپ سخت جملے آ گئے ہیں مسائل کے، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت مسلم کا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، مسلم ایک مرتبہ لڑتے لڑتے اس گڑھے کے پاس آ گئے جہاں پہ وہ تھا۔ ارباب اللہ، ایک مرتبہ حضرت مسلم کا قدم جو وہاں پہ آیا تو مسلم گڑھے میں گر گئے۔ بس جب وہاں پہ گرے تھے
تو وہی منظر ہوا جو کربلا والوں کے ساتھ تھا. کیا ہوا کہ ایک شخص ہوتا تھا اور چاروں طرف سے دشمن تھے, جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا وہ وار کرتا, جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مارنے لگا, جس کے ہاتھ میں آگ تھی وہ آگ مارنے لگا. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک شخص آگے بڑھا اور حضرت مسلم کے میں وار کیا. اور باپ اعزاز سنو گے, وار حضرت مسلم کے ہونٹوں پہ لگا, حضرت مسلم کے دندان شہید ہوئے, ہونٹ کٹے, خون بہنا شروع ہوا. ان لائنوں نے امان دی. حضرت مسلم نے امان کو قبول کیا اور دارالامارہ پہ گئے. جیسے ہی دارالامارہ پہ پہنچے ہیں اور دارالامارہ میں ایک شخص نے کہا, مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. دیکھو اپنے جذبات کے اندر خیال کیجئے, جی دیکھیے کہ ہمارا امیر کون ہے, حسین ابن علی ہے. کیسے پارے رہا, تو نے مسلم کو جذبہ دیا اور مسلم نے کسی اور امیر کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا. ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ ہم بھی صرف اپنے مولا حسین کے آگے سر جھکائے. اب مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. کہا مالی الامیر الا حسین, میرا امیر حسین کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ پانی کا طلب کیا, ایک شخص پانی لے کے آیا اور پیالہ جو پانی کا لیا تو پانی جو پینا چاہا تو پانی لبوں سے خون نکلا اور پیالے میں لگ گیا, پانی کو گرا دیا. دوبارہ پانی لیا, پھر پانی جو پینا چاہا پھر خون لگ گیا. اور تیسری مرتبہ جو پانی پینا چاہا, سنو گے ارباب اعزاز, ایک مرتبہ پانی پہ خون لگا اور ایک دانت ٹوٹ کے پانی میں جا گرا. اب ایک مرتبہ پیالے کو گرا دیا اور کہا مسلم شاید تیرے نصیب میں پانی نہیں ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں, مسلم آپ پانی پیئیں گے بھی تو کیسے پیئیں گے, مسلم آپ تو پیاسوں کے سفیر ہیں. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے جب حکم سنایا تو آپ نے فرمایا میری کچھ وصیتیں ہیں, مجھے شہادت سے ڈر نہیں لگتا, کچھ میری وصیتیں ہیں. ایک شخص کو معین کیا اور فرمایا دیکھو اس وقت میں کوفے میں آیا تھا تو میرے پہ کچھ قرضہ نہیں تھا, لیکن ان ایام میں جو میں رکا ہوں تو میرے پہ کچھ قرضہ آ گیا, اور ایسے موقع پہ میری تلوار اور زرہ کو بیچ دیا جائے اور میرے قرضے کو ادا کر دیا جائے. کا دوسری وصیت, کا دوسری یہ ہے کہ میں نے حسین ابن علی کو جب میں آیا تھا تو حالات بہتر دیکھے تھے تو میں نے خط لکھ دیا. تم اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. کہا میں نے خط لکھ دیا. کیا خط لکھا؟ کہا میرے مولا حسین آپ آ جائیے. اس لڑکی نے کہا کوئی بات نہیں ہے. کہا نہیں, حسین اکیلے نہیں آ رہے ہیں, حسین کی بہن زینب بھی ساتھ آ رہی ہے. ایک مرتبہ مسلم نے جب وصیتیں مکمل کی ہے, مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. بس ارباب اعزاز ختم ہوگی مجلس, آپ نے کریا کیا, ایک دارالامارہ کی چھت پہ پہنچے. کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. حضرت مسلم نے نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا رخ کیا اس جانب جہاں حسین ابن علی کا قافلہ آ رہا تھا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا حسین روتے بھی جائیے, جملہ دہرائیے میرے ساتھ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اور یہ دل میں بات گئی, مولا حسین میرے دل میں یہ خواہش تھی جب میں دنیا سے جاؤں تو آپ کی زیارت کروں, لیکن مولا افسوس یہ ہے کہ یہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مسلم آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی, اور مسلم آپ کو حسین کی بھی زیارت ہوگی, حضرت عباس کی بھی زیارت ہوگی, علی اکبر کی بھی زیارت ہوگی, حضرت قاسم کی بھی زیارت ہوگی. مسلم اگر اجازت ہو تو عرض کروں, مسلم اسی دارالامارہ کی چھت کے نیچے جہاں آپ کا سر لٹک رہا ہوگا اسی سر کے نیچے سے حسین کا بھی سر گزرے گا, عباس کا بھی سر گزرے گا, اکبر کا بھی سر گزرے گا, قاسم کا بھی سر گزرے گا, علی اصغر کا بھی سر گزرے گا. ہاں مسلم اگر دل کو سنبھالو تو عرض کروں کہ اسی سر کے نیچے سے جناب زینب بھی گزرے گی, ام کلثوم بھی گزرے گی, لیکن عالم کیا ہوگا,
ارباب اعظم اجرکم اللہ اجرکم اللہ ارباب اعظم ایک مرتبہ مسلم جو ہے انہوں نے سلام کیا تو حسین ابن علی ایک جگہ سے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ کانوں میں حسین کے سلام سنائی دیا اور جواب دیا وعلیکم السلام، یہ آخری اپنے بھائی کو جواب دیا اور کہا اپنے قافلے کا روک دیا جائے، قافلہ روک دیا جائے، بس ختم ہوگی مجلس ارباب اعظم، آپ نے کریا کیا قافلے کو روک دیا گیا۔ اور ایک مرتبہ کہا بہن زینب وہ جو بالیاں رکھی ہے وہ تو لے کے آئیے، کہا بہن وہ جو بالیاں ہیں وہ تو لے کے آئیے، بالیاں جب ہوا لی تو کہا بہن مسلم کی بیٹی کو بھی لے آئیے، بلایا مسلم کی بیٹی کو اور کبھی ماتھے کو چوما اور کبھی سر کو چوما، بنو ہاشم کی بیٹی ہے، کہا چچا جان بابو جان مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ایسے پیار کریں جیسے میرا بابا نہیں رہا، تو آپ نے تو سن لیا نا ارباب اعظم، کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بابا نہیں رہا، کہا بیٹی اگر کوئی خواہش ہو نا تو آج کے بعد مجھ سے عرض کر دینا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا حسین میں یہ تو نہیں کہتا ہوں مولا میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ مسلم کی بیٹی کو پیار نہ کریں، مولا میں بس اتنا کہتا ہوں کہ جناب سکینہ اگر پاس موجود ہے تو انہیں پیچھے ہٹا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سکینہ یہ سمجھ جائے کہ جس کا باپ نہیں رہتا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کو بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ارباب اعظم حضرت مسلم کا سر کٹا، جیسے ہی سر کٹا ایک مرتبہ دارالعمارہ کی چھت کے نیچے حضرت مسلم کی لاش کو لٹکا دیا گیا، اور جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ 11 محرم کو اسیروں کے چلا اور دارالعمارہ کی چھت کے پہنچا، آخری جو ارباب اعظم جب یہ چھت پہ پہنچا تو ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی تڑپنے لگی، ایک مرتبہ تڑپنے لگی کہ پھپھی اماں مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، پھپھی اماں مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن جیسے دارالعمارہ کی چھت کے نیچے مسلم کی لاش کو دیکھا کہا پھپھی اماں مجھے یہ بتائیے کیا کوفے میں میتوں کو دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ سیعلم الذین ظلموا ایام المنقلب، ماتم حسین۔